پروگرام فیکٹ میٹر کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ آج وزیر اعلیٰ KPK نے کچھ ایسے بیانات دیے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اگلے چند دن جو ہے وہ بڑے اہم ہیں، اور 8 کی بجائے 9 نومبر کو اب جلسہ بھی کریں گے، اور کہتے ہیں یہ حتمی اب فائنل راؤنڈ ہوگا۔ بہت سے سخت الفاظ بھی تھے کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نکلنا ہے۔ 3 سے 4 لاکھ کے مجمع کی باتیں اس سے پہلے ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں؟ کیا کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد پر KPK حکومت کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ پھر دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف نے کہ اگلے 1.5 ماہ میں بانی PTI جیل سے باہر ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی سینئر رہنما کی جانب سے بھی مسلسل بات کی جا رہی ہے کہ امریکن الیکشن، یعنی کہ لطیف کوسہ نے کہا امریکن الیکشن میں جب جیت جائے گا ٹرمپ تو اس کے بعد بانی PTI جیل سے باہر ہوں گے اور حالات مختلف ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا امریکن الیکشن اور ٹرمپ کے جیتنے سے امید وابستہ ہے؟ پاکستان کے آئین، قانون، عدالتوں پر اعتماد اور اعتبار کیا اس وقت بالکل نہیں ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مہربانو صاحبہ آپ کے وقت کا۔ سید عمران شفقت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مہربانو قریشی صاحبہ، 1.5 ماہ میں بانی PTI جیل سے باہر ہوں گے، اس قسم کے بیانات آپ کی سینئر لیڈرشپ مسلسل یہ کر رہی ہے۔ 1.5 ماہ میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی یلغار کرنی ہے امریکن الیکشن کے بعد ٹرمپ کی جیت کی امید ہے، یا جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے، مفاہمت ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے جس پہ یہ امید لگائی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں بہت عرصے کے ٹی وی پر واپس آئی ہوں تو آپ کا تھوڑا ٹائم گی، اور بھی بہت پیچیدہ مسائل ہیں کہ جس پہ ہمیں توجہ ڈالنی چاہیے ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا سوال ہے، دیکھیے جو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بیانات آئے ہیں وہ اس بات پر مبنی ہے یا اس یقین پر مبنی ہے کہ ہمیں ابھی بھی عدلیہ پر پورا یقین ہے، ہم ابھی بھی انصاف میں یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر یلغار کرنا ہوتا تو ہم 1.5 سال سے کیوں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے؟ اور یہ بات اپریشیٹ آپ سب کو کرنی چاہیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی بھی ناانصافی کیوں نہ ہوئی ہو، ہمارے ورکرز ہیں، ابھی بھی سینکڑوں ورکرز ہیں جو جیلوں میں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی آج تک مہینے سے وہ زیر حراست ہیں، ان کو شناخت پریڈ کے لیے نہیں لایا گیا۔ ہماری لیڈرشپ ہے جو جیلوں میں ہے، جن کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، جن میں کوئی شواہد نہیں ہے، مگر ان کی بیل تک کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جس طرح عمر چیمہ صاحب کی، اعجاز چودھری صاحب کی اور میاں محمود الرشید کی بیل کی ہیئرنگ ہوئی اور ان کی بیل ریجیکٹ کر دی گئی، جو کہ میرٹ پہ نہیں تھا فیصلہ، مگر ہم آج بھی انہی عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور انہی عدالتوں سے ہمیں امید ہے، کیونکہ ہم اتنی دیر سے دستک دے رہے ہیں کہ کب تک ہماری دستک پر نہیں سکتے۔ لیکن مہربانو قریشی صاحبہ، عدالتوں مہربانو قریشی صاحبہ عدالتوں کے ساتھ آپ کا اعتماد بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا مہربانو صاحبہ، آپ کا بڑا اچھی بات ہے کہ اعتماد ہوگا، لیکن آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر پر کفن باندھ کر نکلنا ہے، تو یہ کوئی جنگ کشمیر کے فوج کے ساتھ حریت کے لوگوں کی ہوگی یا حماس بمقابلہ اسرائیلی فوج کا ہے؟ یہ مطلب کہ سر پہ کفن باندھ کے کس کے خلاف نکلنا چاہ رہے ہیں؟ جی کسی کے خلاف تو نہیں نکلنا، مگر آپ دیکھیے اس وقت جس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور نمائندوں کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو بھول گئے اصل، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکرز، لیڈرز اور ووٹرز کو دہشت گردوں سے بڑا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ سب سن سکے کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، انہیں جو ایک سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے اس سے بھی بدتر حالات میں رکھا گیا ہے، ایک جانور کی طرح رکھا گیا ہے۔ 10 دن ان کے کمرے میں بجلی نہیں تھی، اندھیرے میں، سینسری ڈیپریویشن جسے کہتے ہیں، جو کہ گوانٹانامو بے میں ایک ٹارچر کا طریقہ تھا، اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جیسے اسرائیل حماس کو ٹریٹ کرتا ہے، شاید ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کو اسی طرح وہی سلوک کر رہی ہے۔ تو کفن باندھ کے تو ہر روز گھر سے نکلتے ہیں، کیا پتا کب کون اٹھا لیا جائے اور کس پہ کیا مقدمہ کر دیا جائے۔ اور ایک اور چیز میں کہتی چلوں، آپ کے سامنے ہے
کچھ دن پہلے جو پارلیمان میں اب ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے کہ جس کے تحت آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں ہر قسم کی جو ہے اب اجازت ہوگی کہ وہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے نیچے 3 مہینے کسی کو بھی اگر کوئی شک ہو یا انہوں نے لکھا ہے کریڈیبل انفارمیشن، مگر اس کی کریڈیبلٹی کس طرح ایسرٹین کی جائے گی؟ ہم نے تو دیکھا ہے 1.5 سال میں آج تک جتنی FIR درج ہوئی وہ سب جاری تھی مگر لوگوں کو انصاف نہ ملا. تو اس طرح کی جب آپ اگر ایسی کوئی قانون سازی آتی ہے تو یقینی طور پر پارلیمان میں موجود جو آپ لوگ ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن عمران شفقت صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ویسے تو گوانتانامو بے میں جو وہاں سے قید سے چھوٹ کر آیا، ابھی کل ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، ان کو ایکسرسائز کی مشین شاید نہیں ملتی ہوگی یا دیسی مرغ یا چیزیں تو شاید نہیں ملتے ہوں گے، لیکن ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کو ضرور دیے جاتے ہیں. عمران صاحب ایک چیز ہے، باقی 1.5 مہینے کے بعد ان کا جی میں آپ کے پاس آپ نے کچھ ایسی بات کی ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا. میں واپس میں آتا ہوں جیل مینول کے تحت اور کورٹ کے حکم کے مطابق کچھ چیزیں دی گئی. مگر آپ کی جانتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا یہ بہت اچھا نہیں. آپ نے مثال دیکھیں، مثال آپ نے دی تھی گوانتانامو بے کی، میں تو اس لیے ڈر گیا، جی بالکل میں اس لیے ڈرا کہ یہ جو ہے گوانتانامو بے کی آپ نے مثال دی تھی. عمران شفقت صاحب آپ کو سینسری ڈیپریویشن یہ کہا تھا کہ جب آپ ٹھیک آپ کا ٹھیک آ گیا، گھیرے میں رکھیں گے بالکل مہربانو صاحب آپ کا ان سے ہر چیز چھین لی جائے گی. مہربانو صاحب آپ اتنا اچھا بولتی ہیں مجھے بھی تو بولنے دینا، مجھے سوال تو کرنے دیں. یہ کیا گیا مہربانو صاحبہ، جو سیل ہے وہ صاف نہیں کیا گیا جس کے اندر ایک اوپن ایئر ٹوائلٹ ہے. صحیح. آپ ایسی جگہ میں مجھے 10 گھنٹے رہنے دیں، میں اپنا نام بدل. اچھا میرے پاس بالکل غلط کہا جائے نا، غلط کہا جائے. اس میں اب میرے پاس ایک طویل فہرست ہوگی کہ خان عبدالغفار خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک کے بہت سے لیڈر جن کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم اس تفصیل میں جائیں گے، بہت لمبی ہو جائے گی. میں عمران شفقت صاحب پروگرام کے 7 منٹ ہو گئے. مہربانو صاحبہ عمران شفقت صاحب سے میں بات نہیں کر پائے. عمران صاحب 1.5 مہینے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں سر پہ کفن باندھ کے نکلے، پورا ایک تیار کر رہے ہیں اپنی موب کو. کیا کہیں گے، واقعی 1.5 مہینے کے بعد اور امریکن الیکشن کے بعد واپسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان کی اپنی بات میں تضاد ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 مہینے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. تو پھر اگر 1.5 مہینے بعد انہوں نے باہر آ جانا تو سر پہ کفن باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بنیادی طور پر بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ڈیسپریشن کا لیول بہت بڑا ہے. ابھی جو بات مہر صاحبہ جو کہہ رہی تھی، سوری اب میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی بالکل سن رہے ہیں. یہ جو فرما رہی تھی بہت درست بات کہہ رہی ہوں گی. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ جس کو میں کاؤنٹر کر سکوں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے. اس سے پہلے دعوے کیے جاتے تھے کہ جی کہ جیل میں ان کو کال کوٹلی میں رکھا گیا ہے. مختلف انٹرویوز میں عمران خان صاحب خود کہتے تھے، لیکن وہ بعد میں سرکاری ادارے جاری کر دیتے تھے کھانے میں ان کو کیا مل رہا ہے اور ان کو رکھا کس طرح گیا ہے. 7 وہ کمرے ہیں یا بیرک ہے، میں حوالات تک آؤں لیکن جیل ابھی تک میرا جانا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ابھی نصیبوں میں نہیں لکھی. تو لیکن تردید آ جایا کرتی تھی اور تصاویر آ جایا کرتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے انفارچونیٹلی، میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ والی بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہمارے سیاستدان بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شراکت اقتدار میں اپنا ایک حصہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ نے یہاں اس ملک میں مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت دو تک بھی سنا. آپ نے اس ملک میں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، طالبان کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ نے یہ بھی سنا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، مجھے ان سے بات کرنی ہے. تو یعنی اگر آج نواز شریف صاحب جو گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑیے، ہم پتہ نہیں وہ کون سا اشک کے طوفان لیے بیٹھے ہیں، وہی باتیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ جو کچھ ابھی کہا گیا یہاں پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شاید وہ سلوک روا رکھا گیا ہے جو گوانتانامو بے میں نہیں رکھا گیا، یا کہیں کے بد سے بدترین جو حالات ہیں وہ دنیا میں کہیں اور کسی پارٹی کے خلاف نہیں رکھے گئے، سلوک کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اب موجودہ ان دنوں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی دوسرا سادہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی ریاست، ریاستی طاقتیں یا ریاستی شخصیات اس حد درجہ سنگدل ہو چکی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک کر رہی ہیں۔ ایک بات ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ تو ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کو جو بھی جیل کی سہولتیں تھیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور میری بہن نے اس کا بڑا سخت مائنڈ بھی کیا اور اس کے اوپر بات بھی کی، وہ سہولتیں ان کو مل رہی تھیں۔ اور پھر جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا 1 سال بعد جیل پوچھتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جیل نے پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ میرا دوسرا یہ خیال ہے، بلکہ میرا یہ توقع تھی کہ جو پاکستان بدلنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ یہی چیزیں بدلنے والی تھی۔ پاکستان کی ریاست کا چلن بدلنے کی ضرورت تھی جو کہ نہیں بدلا گیا۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو جب وزیر اعظم تھے تو کہتے تھے کہ جیل تو پھر جیل ہوتی ہے، جیل میں A کلاس B کلاس C کلاس یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور میں جا کے AC اترواؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ سدا بادشاہی نہیں کی ہے، انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی ڈیل ہو چکی ہے وہ شاید کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، میں جملہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، جملہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کریکٹر چینج نہیں کیا۔ مہربانو صاحبہ اگر میں اس کو یہ کہوں، واقعی فکس کرنے جا رہی ہے، عمران صاحب لگ رہا ہے کہ اب عدالتوں میں بھی ہمارے جو سہولتکار اچھا عمران صاحب میں ساتھ نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ہمارا فوجی عدالتوں میں عمران صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ لیول میں وہ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی وہیں میٹھاپور صاحب کی جو زبان آج آپ نے سنی ہے وہ علی امین گنڈا۔ اچھا میرے خیال ہے عمران صاحب سے کریکٹ نہیں ہو رہا ہے، میری آواز عمران صاحب کو نہیں آ رہی ہے، عمران صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، نہیں چلیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بات طے ہے۔ اوکے ہو گیا عمران صاحب۔ مہربانو صاحبہ کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے، مہربانو صاحبہ میں مہربانو صاحبہ ایک ساری جملے میں میرا سوال وہ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی کی مثال، آپ خود بھی پنجابی سرائکی سمجھتے ہیں، کہتے ہتھاں دیاں لائیاں پھر دنداں نال کھولنیاں پڑیں، ہاتھوں سے جو لگائی گرے ہیں خان صاحب کی وہ اب پھر دانتوں سے کھولنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو آپ نے اصلاح کرنی تھی اب آپ کے اگلے پارٹی جو عمران صاحب بات کر رہے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصلاح بڑی ہوئی۔ اگر آپ جیل میں جو قیدی ہیں جن کو ان کے حقوق مل رہے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو جیل کے اندر ریفارمز ہوئے اس سے کتنا ان کو فائدہ ہوا ہے۔ جو عام قیدی ہے جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، وہ آپ کو یہ ضرور گواہی دے گا کہ جیل میں حالات بہت بہتر ہیں۔ اور عمران صاحب جو بات کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے کہ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میں ان کا AC اترواؤں گا، AC اتروایا نہیں گیا۔ اور اس میں یہ ہم سب بھول جاتے ہیں کہ انہیں AC کی سہولت میسر تھی، دن سے لے کے رات تک میاں صاحب کی بیٹھک لگتی تھی، وہاں پہ دربار لگتا تھا، ان کے لوگ آ کے ان کو صبح سے لے کے رات تک سیاسی نان سیاسی سب ملاقات کر سکتے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان یا ہمارا یہ کہنا ایک دعویٰ ہے تو آپ اس دعوے کو سچا یا جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو یا اور صحافیوں کو ان تک رسائی ہی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی جماعت کے جو لیڈران ہیں ان تک کو رسائی حاصل نہیں ہے خان صاحب تک، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر AC تھا، گھر سے کپڑے آتے تھے۔ مریم بی بی نے ضرور ایک کہانی سنائی کہ وہ فرائنگ پین سے استری کرتی تھی، مگر جوتا جوڑا سب میچنگ استری ہو کر گھر سے آتی تھی، کھانا بھی بی بی گھر سے آیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ اس میں یہ مت بیانیاں بنائیں، ان کو جو سہولیات ملی تھی خان صاحب نے کہا کچھ ہوگا، مگر سہولیات جو میسر تھی میاں صاحب کو، مریم بی بی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فرینک پین سے وہ استری کر رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گھر سے آ رہے ہیں اس میں۔ اچھا میں عمران صاحب اور مہربانو صاحبہ دونوں میرے جو ہیں مہمان، معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں، چھوٹا سا ایک بریک لینا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، وہ کنٹینیو کریں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अदालतों पर भी यकीन रखते हैं। इमरान शफकत साहब, मेहरबानो कुरैशी साहब, मेहरबानो साहब से एक बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, लेकिन मैं को रिबटल कर रहे थे इमरान शफकत साहब, मैं चाहूँगा कि वो आप बात करें। लेकिन इस वक्त जो है ये भी तो इमरान साहब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पहले उन्होंने अपनी आइनी तरमीम जो है वो अपनी मर्जी से करवा ली, बहुत से लोगों को तोड़ लिया, अब अपनी मर्जी के वो कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन में जजेस भी लगा लिए जाएंगे, सब कुछ, और फिर फैसले कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सब कुछ किया जाएगा। तो फिर वो भी तो हक बजानिब हैं कि ये सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात ये कि मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जो मेहरबानो साहिबा ने बात की कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एसी तुरवा दूंगा, तुरवाया नहीं। ये जेल मैनुअल पढ़ लें, उसमें एसी का कोई जिक्र नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल का जो कैदी के लिए जो टेम्परेचर एक मेंटेन करना होता है 27 तक, वो पंखे से करें, वो उससे करें, क्या कहते हैं, एयर कूलर से करें, तो ये उनका करना होता है। इससे ज्यादा और कोई जिक्र नहीं है। बाकी इन्होंने कहा कि जी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उतरवा दूंगा, लेकिन उतरवाया नहीं। उतरवाया इसलिए नहीं कि था ही नहीं। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा में नवाज शरीफ साहब मीटिंग्स करते थे, बिल्कुल करते थे, हमने खुद देखा है। वो कोई हफ्ते में कुछ दिन मुतय्यन थे, मीडिया रिपोर्ट करता था, ये भी बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। तीसरी बात ये है कि ये भी अपनी जगह पर हकीकत है कि इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी जेल के अंदर बैठ के चलाई है। उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा है जेल में बैठ के, और जिस तरह मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है जेल के अंदर, वो भी आपके सामने है। तीसरी बात जो आपने पूछी कि हुकूमत ये कर ले, 26वीं तरमीम उसने कर ली है और अब अपनी मर्जी के भी जज लगा रही है। देखें, वो जो जुडिशल कमीशन है उसके मेंबरान की तादाद 13 है, और 13 मेंबरान में 5 जजेस हैं और 2 अपोजिशन के हैं। 5 और 2 7 हो गए, और इधर के आप हिसाब लगा लेंगे कितने हैं। 2 गवर्नमेंट के पार्लियामेंटेरियन है, एक वजीर कानून है, एक वजीर इत्तलात है, एक वो खातून है जो, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर है, और 6 ये हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर को आपने जिस तरफ डालना है वो डाल लें। अब बेंच जजों में आपने देखना है तो 2 जज तो सीधे सीधे आपको पता है कि उनका शुमार और उनका कितार वो कहाँ पर होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा फेयर एक कानून बना है, और इसके मुताबिक अगर चीजें होंगी तो ठीक है। बाकी जो अगर किसी को ये कानून अच्छा नहीं लगता, तो आने वाले वक्त में जब उसकी अक्सरियत होगी पार्लियामान में, तो वो आगे तब्दील कर ले, और इसको तब्दील करने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। चलो, वो कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ले लीजिएगा मेहरबान, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़र्ब है। मगर सॉरी, मैं जरा शफकत साहब ने बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी नून लीग के लिए, मैं जरा कुछ जवाबात देना चाहती हूँ। जो ये टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं ना, मगर मेरे सामने ये बातें कर रहे हैं, मेरे तो अपने वालिद कैद तन्हाई में अडियाला में रह चुके और आज कोट लखपत में हैं। मैं जरा आपको बताती हूँ कि किस आपके वालिद साहब की कोई बात क्यों नहीं कर रहा, वाइस चेयरमैन है, सारा फोकस। मेरा सवाल नहीं, मैं सवाल तो मेहर साहिबा, मेरा सवाल तो ले लीजिए। आपका सवाल बाद में, पहले मेरा जवाब सुनिए। आपने अभी ज़िम्मन बात की ना, सुनेंगे और फिर आप सवाल पूछिए, क्योंकि आप लोग ये हकायक जो हैं ये अवाम तक नहीं पहुंचाते। सर्दियों में अडियाला में इतनी ठंड थी उन सेल्स के अंदर कि प्लास्टिक की शीट कोर्ट से इजाजत लेकर सलाखों पे लगाई गई, और उसके बावजूद दोनों खान साहब और मेरे वालिद साहब हमें बताया करते थे कि हम रात को एक रेफ्रिजरेटर के अंदर सोते हैं। हीटर की उनको इजाजत नहीं थी, और गर्मियों में चाहे वो पंखे से या मियां साहब के लिए एसी से 27 का टेम्परेचर मेंटेन करें। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वालिद के लिए और मेरे चेयरमैन और मेरे लीडर इमरान खान के लिए क्या टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था। सारी दोपहर वहां पर बिजली नहीं होती थी, पंखा नहीं चलता था, अगर पंखा भी होता या कूलर भी होता चलता कुछ नहीं था। पसीनों पसीने वो होते थे, जब वो रात को सोकर सुबह उठते थे तो उनका बिस्तर जो है पसीने से भरा होता था, क्योंकि बिजली नहीं होती थी, पंखा बंद होता था। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हम एक दफा मुलाकात के लिए गए, कमरे में हब्स था, ना खिड़की थी, जो मुलाकात का कमरा था,
نہ پنکھا چل رہا تھا نہ AC تھا. ہماری گرمی سے بری حالت تھی, مگر میرے والد کے ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آیا کیونکہ انہیں 1 سال سے عادت ہو گئی. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں بات کرتے ہیں عمران شوکت صاحب, اور جیل سے الیکشن لڑا, میں وہاں پہ موجود تھی, میں اڈیالہ میں جاتی تھی ٹرائل کے لیے, میں وہاں بیٹھتی تھی 8-8 گھنٹے. مجھے پتا ہے کہ جب ٹک ٹاک کا وقت آیا پانی میں ملا دی جاتی ہے, مٹی میں ملا دی جاتی ہے. صحیح. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب جیل کے اندر میں گزارش میرے خیال دونوں گزارش یہ ہے کہ اوور لیپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے عمران صاحب اور مہربانو صاحبہ, اوور لیپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں پاکستان کی ریاست کی بات کر رہا ہوں. بے نظیر بھٹو اپنے آخری ملاقات اپنے باپ سے جس رات اس کو پھانسی دے دینی تھی, اور اتنی شرمندگی ہے کہ میاں صاحب آنکھیں نہیں ملا سکتے. مہربانو صاحبہ, عمران صاحب بہت زیادہ اوور لیپنگ ہو گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کو ہندوستان کی قید سے چھڑا کے لائے, مجھے ایک دفعہ اپنے باپ کو گلے لگا لینے دو. یہ پاکستان کی ریاست کا کردار آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ وہی ظلم کرتے ہیں جن مظالم کے اوپر آج آپ بین ڈال رہی ہیں. یہ جیلوں میں یہ اچھا میرا پھر میں سوال ہے, میں نے شروع میں جو سوال کیا تھا کہ اگر تحریک انصاف کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے, آپ کراس دیکھیں آپ عمران صاحب, مہربانو صاحبہ, اگر اسی طرح سے گفتگو نہیں سمیٹ پائیں گے, مہربانو صاحبہ, یہ چیزیں آپ کی حکومتوں نے ٹھیک کرنی ہے. آپ تو خود سیاستدان ہیں, آپ ٹھیک کر رہی ہیں. عمران صاحب آپ سیاستدان نہیں, آپ صحافی ہیں, آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. لیکن میرا ایک سوال بڑا اہم ہے. ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مہربانو صاحبہ, شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین, ان کی کوئی گفتگو ان کے بارے میں کوئی آ کے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کے حوالے سے کوئی بات بھی کرانے پہ ہوئی تو آپ کے بھائی پہ الزام لگا دیا آپ کی اپنی ہی جماعت نے کہ وہ بک گئے ہیں. وہ بیچارے وضاحتیں دیتے پھرتے رہے ہیں. ایک طرف والد آپ کے اندر ہیں, بھائی وضاحتیں دے رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں جی, دیکھیے جس طرح ہماری جماعت کے ساتھ کیا گیا, میں سمجھ سکتی ہوں ہمارے ورکرز کا جو ایک غصہ ہے یا ان میں ایک تشویش پائی جاتی تھی, مگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا یقین ہے, اور زین نے اپنے شو کاز نوٹس کا جواب دیا ہے. ہم پارٹی کے ڈسپلن کے بالکل تابع ہیں اور پارٹی کا جو فیصلہ ہے اسے تسلیم کریں گے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ زین قریشی جو ہیں وہ سرخ روح ہوں گے. میرے باپ کی, میرے والد صاحب کی جو قربانی ہے تحریک انصاف کے لیے, اپنے اصولوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور اپنے چیئرمین کے لیے عمران خان صاحب کے لیے, وہ کسی پر it's not lost on anybody. ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے اور بہت عزت ہے اور بہت قدر ہے ان کی تحریک انصاف میں. ٹھیک ہے, مہربان صاحب, کچھ لوگ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اکثر بہت سارے باٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور لوگ جذبات میں بہ جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. It's not a big deal. میں عمران صاحب ایک کوئکلی بڑا اہم سوال, آپ بھی بڑے باخبر صحافی ہیں, کوئی ڈیل جو ہے وہ چل رہی ہے جیسے بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے, تو پھر آپ وہ وضاحتیں بھی دے رہے ہیں کہ واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ ایک طرف بشرا بی بی صاحبہ, پھر ان کی جو ہمشیرائیں ہیں خان صاحب کی, وہ بھی باہر آ گئی, کوئی ڈیل چل رہی واقعی خبر آپ کے پاس؟ بات یہ, پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ڈیل ہو یا ڈیل ٹوٹنی ہو, سیم پیج ہو یا سیم پیج پھٹنا ہو, پتہ کوئی نہیں چلتا کہ کب کیا ہو گیا. صحیح. اگین پاکستان میں پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کی ریاست کے کا جو چلن ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا اور اپنا انداز سیاست بھی ٹھیک کرنا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں بعید نہیں ہیں, لیکن سر دست اس طرح کے حالات نظر نہیں آ رہے. یا تو کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو, عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑا پریشر ڈیولپ کر دیا ہے, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے. تو وہ تو نظر نہیں آ رہے, لیکن کوئی چیز خارج از امکان پاکستان جیسے ملک میں واقعی وہی پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ہو جاتا ہے عمران خان صاحب ان دنوں کیا ہو رہا تھا. چلیں, آپ نے مہربانو صاحبہ کے حق میں, ان کی پارٹی کے حق میں بھی یہ بات کر دی کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مہربانو قریشی صاحبہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. عمران شوکت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. چھوڑا سا ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. اچھی اور بری ایک ہی دن میں دو خبریں کیوں آئیں رہی. ویلکم بیک ناظرین. 2 دن پہلے پاکستان کی معاشی استحکام کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا
جب حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری کی بولی میں صرف ایک خریدار ملا اور اس کی پیشکش بھی تقریباً ایک پرینک ہی نکلی. لیکن اس مایوسی کے دوران کل ایک مثبت اور حوصلہ افزا خبر سامنے آئی کہ سعودی عرب نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری 2.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر 3 بلین ڈالرز کی قطری انویسٹمنٹ کے سامنے آئی. وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے کے دوران قطر اور پاکستان نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی فروغ دینے کا اعادہ کیا. قطر پاکستان میں مختلف شعبوں میں 3 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا جس سے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. لیکن پاکستان کی معیشت بہتری کی راہ پر گامزن تو ہے. مہنگائی کی شرح میں حکومت کہہ رہی ہے کہ کمی واقع ہو رہی ہے اور حکومتی موقف ہے کہ ملک اب معاشی مشکلات سے نکل کر مستحکم معیشت اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف نے پاکستان سے بہت بڑا مطالبہ کر دیا. آئی ایم ایف کی ایف بی آر سے ورچوئل بات چیت ہوئی جس میں ٹیکس اہداف میں ناکامی پر آئی ایم ایف نے پاکستان سے منی بجٹ لانے کا بھی مطالبہ کر دیا جس کے بعد 500 ارب کا منی بجٹ لایا جا سکتا ہے. بصورت دیگر شارٹ فال کے باعث قرض کی دوسری قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معاشات موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. سلیری صاحب بہت آپ کے وقت کا. چلیں آغاز مثبت خبر سے کرتے ہیں. ایک 2.2 سے 2.8 ارب ڈالر انویسٹمنٹ سعودی اور پھر قطری انویسٹمنٹ جو ہے وہ 3 ارب ڈالر پر ہے. یہ جو انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے یہ فوری طور پر ادھار تو ہے نہیں کہ آ جائے گا. یہ کب تک اور اس کے کس طرح سے امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر ہوتے ہیں جب بھی کوئی فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ شکریہ مدثر صاحب. دیکھیں نہ تو مجھے اپنے جو ہمارے بائی لیٹرل فرینڈز ہیں دوست ممالک ہیں ان کی نیت پہ کوئی ڈاؤٹ ہے نہ حکومت کی نیت پہ کوئی ڈاؤٹ ہے یا اس سے پہلی حکومتوں کی نیت پہ کوئی ڈاؤٹ تھا. لیکن جب بھی اس طرح کے ایم او یوز یا ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو وہ کتنے افیکٹو ہوں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا فالو اپ کیسے ہوگا. اور فالو اپ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹرز یا شیخ یا امیر لیول پہ نہیں ہونا ہوتا. فالو اپ جو ہے وہ پھر آپ کی بیوروکریسی کی جو لیئرز ہیں وہاں پہ آتا ہے. تو وہاں جتنی ایفیشینٹلی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا جائے گا ظاہر ہے دوست ممالک اتنی جلدی وہاں پہ موبلائز اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے. اور اگر کسی وجہ سے اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس آپشنز ہیں وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے. اب یہ جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ایس آئی ایف سی ہے کہ ایس آئی ایف سی کی طرف تمام نظریں ہوں گی کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے ایس آئی ایف سی کیسے انشور کرے گی کہ یہ سرخ فیتا کا شکار نہیں ہو جائے گی یا وہ جو فائلیں ان کی سلو موومنٹ ہے ان کا شکار ہو کے نہیں رہ جائے گی. بلکہ جو ایس آئی ایف سی کا مینڈیٹ ہے کس طرح کی انویسٹمنٹ کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے پوری طرح سے ڈاکٹر صاحب ایس آئی ایف سی کا تو رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ جو سرخ فیتا ہے وہ بہت سی رکاوٹیں پیدا کر دیتا تھا. اب یہ ایک ون ونڈو ہوگا اور اس کے بعد چیزیں ایزی ہو جائیں گی. تو کیا ابھی بھی ہمیں کچھ خدشات جو ہے وہ بیوروکریسی یا اس جو نیچے لیول پہ ہے جن لوگوں نے کرنا ہے وہ ابھی بھی خدشات ہمیں رہ رہے ہیں ایس ایف سی کے بعد بھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگر ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھیں تو ایس آئی ایف سی کو جو کام دیا گیا وہ کر رہی ہے. اب ایس آئی ایف سی سے اگر آپ بجلی کے بل کلیکٹ کروا رہے ہیں ان سے بجلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں ان سے ہم جو منی چینجر ہیں ان کی اصلاح کروا رہے ہیں بینکوں کی اصلاح کروا رہے ہیں ڈالر کی اسمگلنگ کو رکوا رہے ہیں چینی کے ریٹ کم کرا رہے ہیں آئی پی پی سے نیگوشیشن جو ہے وہ کروا رہے ہیں. تو یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کو جو بھی کام دیا جاتا ہے وہ ایس آئی ایف سی اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کو چونکہ ایک فورم ایسا ہے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہیں اس میں پرائم منسٹر بھی ہیں اس میں عسکری قیادت بھی ہے تو وہ کام ہو بھی جاتا ہے. اب اگین یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو اصل ٹاسک ہے اس تک اس کو کب پہنچنے دیا جائے گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک میں بڑا ایک ہائی ویلیوڈ ریسورس جو ہے وہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو اس کے اصل ٹی آر سے بجائے اس کو ہر کام سونپتے جائیں اور وہ کرتا چلا جائے. تو اور ظاہر ہے کہ پھر آپ پوچھیں گے کہ جی میرا اصل کام کیا ہوگا تو جواب یہی ہوگا کہ جی آپ نے اصل کام کہا کب تھا. تو اب یہ اصل کام جو ہے یہ کہنا یہ بتانا جو کچھ ہو گیا اب اس کا فالو اپ فوراً ایس آئی ایف سی کو دے دینا چاہیے تاکہ ایس آئی ایف سی پھر جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور یہ واقعتاً یہ ایم او یوز جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکے. ورنہ اگر یہ سب خبروں تک محدود رہیں گے فالو اپ نہیں ہوگا تو شاید
اس سے بہت بڑی کنکریٹ چیزیں سامنے نہ آئیں. صحیح. اچھا ایک اور جو ٹیکس اہداف کے حوالے سے بڑا معاملہ ہے کہ منی بجٹ پہ 100 جو ہے وہ 88 ارب سے 80 کروڑ شارٹ فال 4 ماہ میں وہ رہا. وجوہات کیا اس میں لگ رہی ہیں؟ ٹیکس اہداف زیادہ تھے آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں پورا کر پایا ہے پی آر، کہ اب مطالبہ آ رہا ہے کہ منی بجٹ لایا جائے آئی ایم ایف کا؟ دیکھیں کچھ حد تک ٹیکس اہداف جو ہیں وہ بھی ان ریئلسٹک تھے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو بزنس ہے اس کی فضا، یعنی اگر آپ خریف کی فصل دیکھیں ایگریکلچر سے اگر آپ شروع کریں تو بدقسمتی سے کاٹن کا ٹارگٹ ہمارا پورا نہیں ہوا. کاٹن کی ابھی تک کی جو بیلز ہیں پچھلے سال کی جو آج تک کی تاریخ میں جو بیلز آ چکی تھی اس سے کافی پیچھے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ پچھلے سال ویٹ کے جو گندم کے کاشتکار تھے ان کو وہ ریٹ نہیں ملا تو شاید وہ گندم بھی اس طرح سے نہیں اگائیں گے. تو یہ پورا ایک سائیکل چلتا ہے. یعنی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جاتی کہاں پہ ہے؟ آپ کی انویسٹمنٹ جس سے آپ ٹیکس لیں گے وہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ آپ امپورٹ پہ ٹیکس لے رہے ہوں گے نا، یا جو یہاں پہ جی ایس ٹی ہے. تو اگر آپ کا اکنامک سائیکل جو ہے وہ انسرٹنٹیز کا شکار رہتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر اس وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے یا اس کے لیے پالیسی سازگار نہیں ہے. سروسز سیکٹر جو ہے وہ اس وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے کہ انٹرنیٹ میں جو ڈسٹرپشن چل رہی تھی، جو کہ اب پی ٹی اے نے فارملی اناؤنس کر دیا کہ جی وہ پیچ لگ گیا سب میرین کیبل کا اور اب وہ ڈسٹرپشن ختم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کمی آئی. جو مینوفیکچرنگ ہے، مینوفیکچرنگ میں گو کہ بہتری ہوئی ہے لیکن اس طرح سے بہتری نہیں ہوئی کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ کھل سکیں. اور اگر آپ کی امپورٹس نہیں کھلیں گی تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایف بی آر کا میجر ریونیو چنک جو تھا وہ امپورٹ لیول پہ ہے، جو خواہ وہ را مٹیریل آ رہا تھا یا باقی چیزوں کی امپورٹس جو ہیں وہ آ رہی تھی. تو آئی وڈ سے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا کہ یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ایک شروع ہوئی ہے، ایک مثبت خبریں آ رہی ہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں. تو ہوپ فلی اگلا جو کوارٹر ہوگا وہ اس گزرے ہوئے کوارٹر سے بہتر ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا لیکن آئی ایم ایف کے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ایک عام آدمی کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. اب کو جا کے اس میں مہینے میں تھوڑا سا اس میں فرق آیا، بڑی ہے، لیکن ایک دوسری جانب شرح سود ہے وہ اب بھی زیادہ ہے. تو یہ جو مہنگائی میں کمی ہے اس کا عام آدمی اور عام مارکیٹ پر امپیکٹ شرح سود میں کمی سے ہوگا یا اس کے امپیکٹ نہیں ہو پائے گا اس طرح سے؟ مدثر جب ہم انفلیشن میں کمی کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے اور ناظرین کی سہولت کے لیے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جب تک انفلیشن کا نمبر نیگیٹو پرسنٹیج میں نہیں آتا اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ قیمتیں نیچے گر گئیں. انفلیشن میں اگر آج وہ 6% پہ 6.9% پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال جتنی قیمتیں بڑھ گئی تھیں اگر وہ 20% پہ بڑھی یا 25% پہ بڑھی تو ان قیمتوں میں 6% مزید اضافہ ہوا ہے، 20% اضافہ نہیں ہوا. تو پچھلے سال کی نسبت چیزوں میں جو قیمتیں بڑھنے کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریورس گیئر لگ گیا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت سستی ہو گئی ہیں. یعنی اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور پوری دنیا میں انفلیشن کے نمبر اسی طرح سے رپورٹ ہوتے ہیں کہ جو ٹرینڈ تھا اس ٹرینڈ پہ قیمتیں بڑھنے کا اس پہ قابو پا لیا گیا. تو پچھلے سال 20-25% کی جو سالانہ شرح تھی اگر اس پہ بڑھ رہے تھے تو اس سال وہی قیمتیں 6.5% پہ بڑھ رہی ہیں. تو وہ جو امپیکٹ آپ نے دیکھا اس کا شرح سود پہ وہ 4 تاریخ کو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ 1.5 سے 2% شرح سود میں مزید کمی آنے کی توقع ہے. دیکھتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کیا فیصلہ کرتی ہے. اور یہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو جن چیزوں کا مجھے اور آپ کو فرق پڑتا ہے یا صارفین کو فرق پڑتا ہے اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ریوائز ہوتی ہیں. بجلی کی قیمتیں فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج میں کچھ ایسی ہیں جو ہر 15 دن بعد ریوائز ہوتی ہیں جو کہ تیل اور مٹی کا تیل اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں. اور کچھ ہے جو کہ خوردنی اشیاء اور باقی چیزیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کنٹرول کرنا ہوتی ہیں. یقینی طور پر اس وقت حکومت کا کام جو ہے وہ شرح سود کی کمی ہے. اگر یہ مہنگائی کم ہو رہی تو اس کے اثرات ایک عام آدمی تک پہنچانا بھی حکومتی اداروں کا ہی کام ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.